شام کی صورتحال. یہ کہانی بہت طویل ہے. بصیرت روشنگر است. بصیرت قطب نماست. بیان کا جہاد، تشریح کا جہاد. یہ کہانی کا اختتام نہیں ہے. غاصب صہیونی حکومت اور لبنان کی حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی کو چند منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ شام کی شمالی سرحدوں سے، جہاں امریکہ کے متعدد فوجی اڈے ہیں اور وہاں ترکی کی حکومت کا کنٹرول ہے، اس جگہ سے تقریباً 20,000 دہشت گرد شام میں داخل ہو گئے اور ہر قسم کے جدید ہتھیاروں سے لیس، جو بنیادی طور پر امریکہ اور صہیونی حکومت کے تیار کرتا ہے، انہوں نے حلب اور شام کے دوسرے شہروں کی طرف پیش قدمی شروع کر دی. دہشت گردوں نے اپنا نام تحریر الشام رکھا، جس کا مطلب ہے شام کو آزاد کرانے والے. وہ مختلف نسلوں اور قومیتوں کا مجموعہ ہے: تاجک، ازبک، ایغور، ترک، عرب اور کچھ اردن اور شام سے تعلق رکھتے تھے. بالآخر 8 دسمبر 2024 کو مسلحہ گروہ کم سے کم وقت میں، یا دوسرے لفظوں میں کسی رکاوٹ کے بغیر، کیونکہ شام کی فوج نے کوئی مزاحمت نہیں کی، لہذا مسلحہ گروہ دمشق پہنچ گئے اور ملک شام پر اسد خاندان کی نشیب و فراز کے ساتھ 53 سالہ حکمرانی کا خاتمہ ہوا. بزرگترین بازنده غربه که با یک گروه تروریستی جایگزین کرده و این بدون شک برد محسوب نمیشه، نه برای آمریکا، نه برای اروپا و نه برای ترکیه و نه برای سازمان ملل، که همه اینها گروه هیئت تحریر شام رو یک گروه تروریستی مینامند. آقای صالح، اجازه بدید. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به طور مشخص گفت نه، اتفاقا این جمهوری اسلامی است که بازنده تحولات سوریه است. بایدن مطمئنا آمریکا رو بازنده نمیدونه. در حال حاضر دکترین دفاعی ایران اساسا تغییر کرده. پراکسی پروجیکٹ کا مقصد. شام میں پراکسی دہشت گردی کی تیز رفتار جنگ اس کی تکمیلی کڑی تھی، جسے ہم نے غزہ اور لبنان میں مشاہدہ کیا. اس منصوبے کا مقصد شروع سے ہی واضح تھا. اس مرتبہ پراکسی دہشت گردی شامی اور غیر شامی گروہوں کی وسیع افرادی قوت پر مشتمل تھی، جن کا کام صہیونی حکومت اور امریکہ کی مدد کرنا تھا. ان کے ذمے تھا کہ وہ حزب اللہ لبنان کو مضبوط بنانے والے تمام ذرائع اور اس کی حمایت کے اہم راستوں کو یہاں سے بند کریں، اور ساتھ ہی ایران کو شام کی جغرافیہ کی بنیاد پر علاقائی مساوات میں اثر و رسوخ قائم کرنے سے روکیں اور اسے باہر نکالیں. یہ وہی 20 سالہ پرانا منصوبہ تھا کہ جس پر بشار الاسد اقتدار سے دستبردار ہونے تک قبول کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوا تھا. اس کے لیے علاقائی حکومتوں نے مالی و اقتصادی مدد کے مشروط وعدے بھی کیے اور اصرار کیا کہ وہ مزاحمتی محاذ میں حصہ لینے اور اس موضوع پر بات کرنا چھوڑ دے. لیکن ان دنوں کے تجزیوں میں جس وجہ کی نشاندہی کی جا سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ شام کے معاشی حالات سازگار نہیں تھے. بعض حکومتوں اور غیر ملکی طاقتوں کے وعدوں پر بھروسہ کرنے سے بشار کی حکومت کو کچھ حاصل نہیں ہوا. دشمن کے جھوٹے وعدے. رہبر معظم سید علی خامنہئی نے 6 مہینے پہلے بشار الاسد کو متنبہ کیا تھا اور فرمایا تھا مغرب اور خطے میں ان کے پٹھوں کا ارادہ ہے کہ وہ شام کے خلاف جنگ کے ذریعے اس ملک کے سیاسی نظام کو اکھاڑ پھینکیں اور شام کو خطے کی مساوات سے دور کر دیں. لیکن وہ ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے، اور اب وہ دوسرے طریقوں اور ان وعدوں کے ساتھ جو وہ کبھی پورے نہیں کریں گے چاہتے ہیں کہ شام کو خطے کی مساوات سے باہر نکال دیں. یہ انتباہ تھا ان وعدوں کے بارے میں جنہیں وہ کبھی پورا نہیں کریں گے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ دشمن کی مشترکہ جنگ نے شامی معاشرے کی سوچ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، اور بشار الاسد موجودہ ناگفتہ سماجی حالات کو جانتے ہوئے نیز خانہ جنگی کے غیر واضح ہدف اور لوگوں کا قتل عام کرنے کی وجہ سے مجبور ہو گیا کہ وہ موجودہ حقائق کو تسلیم کرتے ہوئے اقتدار کو چھوڑ دے. یقیناً ان فسادات کی آگ آخرکار ان کے برپا کرنے والوں کی دامن گیر بھی ضرور ہوگی، کیونکہ ترکی کے خلاف کردوں کی آمادگی اور اردن کے لیے شام کے جنوب میں
تکفیری قوتوں کے فعال ہونے نے صہیونی حکومت کے لیے خدشات پیدا کر دیے ہیں۔ جولانی کون ہے؟ ابو محمد جولانی اردن کا رہائشی ہے کہ جس نے شامی عوام کے حقوق کا علم بلند کیا ہے اور ایک جعلی نقاب میں وہ ایک مہذب طرز عمل کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس نے اقوام متحدہ کی نگرانی میں اقتدار کی منتقلی کا وعدہ کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جولانی جیسوں اور بہت سے دہشت گردوں کے مرحلہ وار استعمال کی ایکسپائری ڈیٹ ضرور ہوتی ہے، اور جب تک ان کا کوئی استعمال باقی ہوگا وہ کردار ادا کرتے رہیں گے۔ محاذ مقاومت باقی ہے۔ شروع سے لے کر اب تک جمہوریہ اسلامی ایران کے پرچم تلے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے عزیز رہبر آیت اللہ سید علی خامنائی کی قیادت میں مقاومت کا محاذ کامیابی کے ساتھ قائم ہے، جس نے مشکل سے مشکل حالات پر قابو پایا ہے۔ حالیہ کہانی ان سے بہت چھوٹی ہے، اور آج ایران نہ صرف خطے میں بلکہ بین الاقوامی سطح پر ایک مضبوط قطب میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اس محاذ کے ستون آج بھی مثالی اقدار اور جمے ہوئے قدموں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور امریکن انسٹیٹیوٹ آف ہیریٹیج کی رپورٹ کے مطابق ایران نہ صرف مسلم اقوام بلکہ دنیا کے تمام خطوں میں دلوں کو فتح کرنے میں مصروف ہے۔ اگرچہ سقوط دمشق ایک افسوسناک اور ناخوشگوار واقعہ ہے، لیکن یہ کہانی کا خاتمہ نہیں ہے، اور یہ کہانی بہت طویل ہے۔